اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو لیکچر نمبر 6، کتاب علوم قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور یہ آج لاسٹ ویڈیو ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ، توفیق اللہ، ہم نے یہ جو پوری ہول کتاب 500 سے وہ پیجز کی کتاب 6 ویڈیو لیکچر میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کوشش کی ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کے مطالب میں سے کوئی بھی مطلب نہ چھٹے، لہٰذا پوری کوشش کے ساتھ، صحیح توانائی کے ساتھ ان لیکچرز کو ریکارڈ کیا ہے، انشاءاللہ کہ جو استفادہ کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور ان کے تمام دنیاوی و اخروی تمام امتحانات کامیاب ہو، کامران ہو۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو نمبر 5 میں ہم نے بتایا تھا کہ جیسا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ حصہ اول جس میں 8 چیپٹرز تھے، جو کہ 5 ویڈیو تک پہنچ کر یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آلریڈی۔ آج ہم نے حصہ دوم شروع کرنا ہے۔ حصہ دوم کے اندر 4 چیپٹرز ہیں، ان میں سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ علم تفسیر ہے۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم جلدی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو مطالب ہے اہم بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے خود جو لفظ تفسیر ہے، اس لفظ پر تھوڑی انہوں نے ڈسکشن کی ہے کہ یہ لفظ لغت میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اصطلاح میں۔ اگر آپ اس کے لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں، تفسیر یہ جو ورڈ لیا گیا ہے فسر سے، فسرن، ٹھیک ہے، فسرن سے لیا گیا ہے۔ فسرن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کھولنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اوپن کرنا، یا اس کا ایک اور معنی ہے پردہ اٹھانا، یعنی کسی چیز کو جو ہائڈ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو کھول کر دکھانا، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی سے تفسیر، کیونکہ قرآن کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، وہ مفاہیم قرآن کے جو دوسروں کے لیے ہڈن ہے، پوشیدہ ہیں، ان کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، تو اسی معنی میں علم تفسیر وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہوگی۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی کی طرف جائیں تو اصطلاح میں اس علم کو، یعنی علم تفسیر کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کا مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام، اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اصطلاحی معنی انہوں نے کتاب میں اسی طرح بیان کیا ہے، جو کہ میں نے ورڈ ورڈ یہاں پہ اتارا ہے۔ تفسیر کا آپ کو لغوی معنی آنا چاہیے لغت میں، یعنی کسی چیز کا پردہ اٹھانا، کھولنا، واضح کرنا، بیان کرنا۔ اور اصطلاح میں یہ وہی علم ہے کہ جس میں قرآن کے جو ہڈن معنی ہے، ان کو پوشیدہ معنی ہے، ان کو کھول کر دوسروں تک پہنچانا، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کا مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام، ان کے معنی سے بحث کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اصطلاحی اور لغوی معنی ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹلی اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے تفسیر سے ملتا جلتا، جسے کہا جاتا ہے تأویل، ٹھیک ہے، تأویل۔ اب تأویل کے بارے میں خود اقوال ہیں کہ تفسیر اور تأویل میں کیا فرق ہے۔ تو بعض لوگ تو تأویل کو قرار دیتے ہیں مترادف تفسیر، یعنی تفسیر یعنی وہی تأویل، تأویل یعنی وہی تفسیر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن بعض اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تأویل کا الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، تفسیر کا الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، یعنی تفسیر کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں، تأویل کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں۔
اور یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے، بحث ہے. اس کو میں ورڈ بائی ورڈ بورڈ پہ اتارتا ہوں. سب سے پہلے جو قول، ابھی جو ہمارا جو پوائنٹ چل رہا ہے وہ ہے تفسیر اور تعویل. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلا قول یہ ہے کہ نمبر 1، ٹھیک ہے، تفسیر ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے ڈیفینیشن اس طرح کی ہے کہ تفسیر ایک لفظ کے انفرادی تشریح کا نام ہے. جبکہ تعویل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تعویل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تعویل جملے کی مجموعی تشریح کا نام ہے. یعنی یہ پہلا قول ہے تفسیر و تعویل کے اندر. جو علماء، بعض نے تو کہا کہ تفسیر وہیں تعویل ہے، تعویل وہیں تفسیر ہے، یعنی یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. لیکن ابھی بات ان کی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ تفسیر و تعویل میں فرق ہے. تو پہلا قول اس بارے میں یہی ہے کہ تفسیر یعنی کہ قرآن کے ورڈ ٹو ورڈ تشریح کا نام ہے، تعویل یعنی پورے جملے کا جو مجموعی تشریح ہے اس کا نام ہے. یہ ایک قول ہو گیا. سیکنڈ قول، دوسرا قول ہے کہ تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ جو تعویل ہے، تعویل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تعویل اصل مراد کی توضیح کو کہتے ہیں. یہ دوسرا قول ہے. تفسیر و تعویل میں کیا فرق ہے؟ تو تفسیر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الفاظ کے جو ظاہری جو معنی ہوتے ہیں وہ تفسیر کہلاتے ہیں. جبکہ تعویل کا مطلب یعنی جو ان الفاظ کا جو مجموعہ آپ جمع کریں گے تو اس کی جو اصل مراد کی جو توضیح ہوتی ہے اس سے مراد ہوتی ہے تعویل. ٹھیک ہے، یہ دو قول ہو گئے. اس کے بعد تقریباً 4-5 قول ہیں، میں سب کو یہاں پر اتار دیتا ہوں. تیسرا قول ہے کہ تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو تعویل ہے، تعویل کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعویل تردد کے ساتھ تشریح کو کہتے ہیں. یہ تیسرا فرق، یعنی وہ لوگ جو تفسیر و تعویل کو جدا جدا لیتے ہیں، ان میں سے ایک قول کسی نے یہ کہا کہ تفسیر یعنی آپ اگر یقین کے ساتھ کسی آیت کی آپ تشریح کرتے ہیں تو وہ تفسیر ہے. اگر تردد کے ساتھ، ٹھیک ہے، 100% شورنس یقینی ہے، اگر اس طرح کی تشریح ہوتی ہے تو وہ تعویل. یہ تیسرا قول ہو گیا. چوتھا قول چہارم یہ ہے کہ تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے. ٹھیک ہے، جبکہ تعویل کیا ہے؟ تعویل اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کا نام ہے. یہ چوتھا قول ہے. تفسیر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تفسیر یعنی الفاظ کا جو مفہوم بیان کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے. اور تعویل کیا ہے؟ تو اسی مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی جو توضیح ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعویل ہے. ایک اور قول ہے، 5واں قول، وہ بھی میں یہاں پہ اتار دیتا ہوں، اور یہ آخری قول ہے. تو انہی سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ تفسیر اور تعویل ایک ہی مترادف الفاظ میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں. آپ ان تمام اقوالوں کو آپ نے ان کے دلائل سن کر پھر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی قول بیان کیا تو سارے تو صحیح نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، پانچواں قول نمبر 5 جو ہے وہ ہے کہ تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے جس میں
ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو، ٹھیک ہے، جبکہ تأویل آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہیں ان میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کر لیا جائے۔ دیکھیں جی، پانچواں قول یہ ہے کہ تفسیر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تفسیر یعنی اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ کیا ہو، معنی کا احتمال ہو، جبکہ تاویل کہتے ہیں کہ آیت کے مختلف تشریحات اس کے ممکن ہو سکتی ہیں۔ اب کلن یہ جو 5-6 قول ہیں، ان میں سے کون سا قول آپ کے لیے قابل اعتبار ہوگا؟ تو ان میں سے وہ قول قابل اعتبار ہوگا کہ آپ ان کے دلائل کو سنیں گے۔ اب جنہوں نے کہا کہ تفسیر ایک لفظ کی تشریح کا نام ہے، تاویل جملے کا، اب ان کے دلائل دیکھنے پڑیں گے، یا جنہوں نے کہا کہ تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی کو بیان کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ تاویل اصل مراد کی توضیح کو، ان کے آپ کو دلائل دیکھنے پڑیں گے۔ ان دلائل کی بنا پر ان میں سے ایک ممکن ہے صحیح ہو۔ تو یہ تفسیر و تاویل کے درمیان یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ تفسیر و تاویل میں کیا فرق ہے، تو یہ 5 قول آپ ذہن نشین کر لیں تو کافی ہیں۔ اوکے، سو الحمدللہ یہ حصہ دوم کا پہلا چیپٹر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے اس کا نام ہے تفسیر کے مآخذ۔ چیپٹر 1 میں وہی تھا بس جو میں نے ڈسکس کیا، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ حصہ دوم میں 4 چیپٹرز ہیں، تو ان چیپٹر میں سے ایک ختم ہو گیا، یہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ تفسیر کے کتنے مآخذ ہیں، تو اس کتاب کے مطابق تفسیر کی 6 مآخذ ہیں۔ وہ 6 مآخذ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 خود قرآن، نمبر 2 ہے حدیث نبوی، نمبر 3 ہیں اقوال صحابہ، نمبر 4 ہیں اقوال تابعین، نمبر 5 ہیں لغت عرب ڈکشنری، اور نمبر 5 ہے وہ ہے عقل سلیم، نمبر 6۔ اوکے، تو یہ کتنے بندے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ہیں۔ یہ 6 ان کو کہا جاتا ہے تفسیری مآخذ، یعنی تفسیر جب آپ بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بنیاد پر آپ تفسیر کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک قرآن اور حدیث ہو اس وقت تک اقوال صحابہ، اقوال تابعین، ان کی نوبت آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان دونوں سے کچھ نہ ملے پھر جا کے اقوال صحابہ کی بات آتی ہے، جب ان تینوں سے نہ ملے پھر جا کے اقوال تابعین کی بات آتی ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کی آیت ہی تفسیر کر رہی ہو تو پھر بھی آپ وہاں تو آپ کو اصلا ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ حدیث نبوی اور اقوال کے پیچھے جائیں، بلکہ جب قرآن کی خود تشریح کر رہا ہو تو پھر آگے پیچھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک دو میں مثالوں سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا قرآن پاک جو ہے وہ اپنی تشریح کس طرح سے کرتی ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت مثلا لکھتا ہوں کہ قرآن خود مآخذ تفسیر میں سے کس طرح سے ہیں۔ مثلا یہ جو آیت ہے میرے خیال میں اس میں ہے سورہ جو پہلی ہے سورہ بقرہ میں ہی ہے، یتلو بلکہ یہ والی آیت نہیں، بلکہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام والی ہے وہ ہاں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب ہے میرے خیال میں، فتاب فا ہے، ٹھیک ہے، فتاب علیہ، ٹھیک ہے، یعنی خداوند متعال نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے، پھر آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو سیکھ کر کیا کیا؟ توبہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کلمات خدا نے سکھائے ہیں، کیا سکھائے؟ قرآن نے اس آیت نے تو ذکر نہیں ہے۔ اب ہمیں کلمات کا مطلب یعنی خدا نے کون سے کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، تو یہ اس کی تشریح قرآن کی کوئی دوسری آیت کر رہی ہے۔ وہ آیت ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ہاں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے جو کلمات سکھائے تھے وہ یہی تھے کہ آدم تم سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، خدا نے منع کیا تھا وہ شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے سے، لیکن آدم گئے تو آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے کیا کیا، ایکسپیل کیا، باہر کیا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے خدا کو منوانے کے لیے کیا فرمایا؟ خود آدم نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی، قال ربنا ظلمنا، پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مجھے معاف نہ کرتے، وَتَرْحَمْنَا، اور مجھ پہ رحم نہ کرتے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو میں خاسرین میں سے ہو جاتا۔ تو یہ کلمات خدا نے آدم کو سکھائے، آدم نے یہ بیان کیا، فتاب علیہ، آدم نے توبہ کیا، اور خدا نے آدم کی توبہ بھی کیا کیا، قبول کی۔ تو قرآن کی اس آیت کی تشریح قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے، تو خود قرآن کے لیے تفسیر کیا ہے، ماخذ بن سکتے ہیں۔ یا اسی طرح ہم وہ جو آیت پڑھتے ہیں سورہ حمد میں، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، ہمیں وہ راستہ دکھایا جن پر آپ نے اپنے انعام کیا ہے۔ اب وہ راستہ کیا ہے، کون سا ہے جس پر خدا نے انعام کیا ہے؟ اب وہ تو اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی اور آیت ہے، مثلا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ جو خدا نے نعمتیں برسائی ہے جن پر، وہ کن کے راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو وہ صدیقین کا ہے، نبیین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ تو اس آیت کا وہ جو تفسیر ہے قرآن کی جا کر کوئی دوسری آیت کر رہی ہے، تو خود قرآن میں کیا ہے، ماخذ تفسیر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح مثلا حدیث کس طرح سے ماخذ تفسیر بن سکتی ہے؟ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے سورہ جمعہ کی، میں اگر استعمال نہ کروں تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، ہے نا۔ اب یہاں پہ یتلو علیہم یعنی قرآن کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر خاتم معتبر نے خود فرمایا کہ مجھے معلم قرآن بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سنت کے ذریعے سے، قول، فعل، تقریر کے حوالے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو قرآن بیان کرتے تھے۔ تو یہ مطلب قرآن کی اس آیت کے لیے پیغمبر کی حدیث کیا بن گئی، تفسیر بن گئی۔ تو اسی طرح بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر احادیث نبویہ کرتی ہے، لیکن دو باتیں اہم ہیں ان تفسیری مآخذ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جب تفسیر کے میدان میں آ جائیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، جب تک قرآن و حدیث سے بات واضح ہو رہی ہو تب تک آپ اقوال صحابہ کے پیچھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات۔ اور جب قرآن و حدیث سے اس آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اور اصحاب کے اقوال میں سے اس آیت کے مطلب آپ کو آیت واضح کر کے بتا دی جا رہی ہے، تو اس وقت جا کے آپ اس کو چنیں گے اگر ان دونوں سے نہ ملے تو۔ یہ ایک قانون آپ یاد رکھیں۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ جب دو تابع، ٹھیک ہے، جب دو تابع کے اقوال کیا ہوں، مختلف ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اقوال تابع بھی حجت نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف پہلے کے تین یعنی اقوال صحابہ، حدیث و قرآن، یہیں تین حجت ہوں گے، تابعی کو آپ چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ ایک میں فار ایگزامپل ایک میں کوئی اور قول بیان کیا ہے، دوسرے تابعی نے کوئی اور بیان کیا ہے، تو یہ تو آپس میں کیا ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ اور یہ قانون ہے کہ اذا تعارض تساقط، یعنی جب دو اقوال تعارض ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں کیا ہو جاتے ہیں، سائڈ ہو جاتے ہیں۔ تفسیر مآخذ کے بارے میں اتنا ہی ڈسکس کیا ہے اس چیپٹر میں، الحمدللہ دوسرا چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم موو کرتے ہیں تیسرا چیپٹر ہے یعنی حصہ دوم کا، ٹھیک ہے۔ تیسرا چیپٹر ہے تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ۔ دیکھیں بعض لوگ تفسیر تو کرتے ہیں لیکن ان کے مآخذ وہ نہیں ہے جو 6 ہم نے پہلے بیان کیے، بلکہ کسی اور چیز کو کیا بناتے ہیں، وہ مآخذ بناتے ہیں۔ مثلا ان کے سارے فہرست مثلا 3 یہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ بعض لوگ اسرائیلی روایات ان کو منبع بنا کے تفسیر کرتے ہیں، یہ والی تفسیر کیا ہے، غلط ہے۔ بعض لوگ یہ جو صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو تفاسیر ہے ان کو منبع بنا کے تفسیر کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، غلط ہیں۔ بعض لوگ تفسیر بالرائے اس کو کیا بناتے ہیں، ماخذ بناتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ ہاں لیکن اس کی کوئی شرائط ہے، اگر ان شرائط کے مطابق ہو تو صحیح ہے۔ تو یہ 3 جو ماخذ ہیں یہ تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہے، ان سے تفسیر باید
نبایت کرتے، یعنی اصلاً نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی روایات کیا ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے، یہ یاد آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ اسرائیلی روایات سے مطلب وہ ہیں کہ ہر وہ روایت جو یہودیوں یا عیسائیوں، ٹھیک ہے، یا یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہو، ان روایتوں کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت۔ یعنی ہر وہ روایت جو یہود یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہو، ان کو ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایت، ٹھیک ہے۔ بعض براہ راست بائبل سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، بعض ڈائریکٹ تلمود جو یہودیوں کا لٹریچر ہے وہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، مثلا جو براہ راست کیا کہتے ہیں تلمود اور بائبل سے آئی ہیں، ابن کثیر نے، ٹھیک ہے، ان روایتوں کی 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ اسرائیلی روایات جو کیا کہتے ہیں یہودی لٹریچر سے، تلمود سے آ کر ہمارے ماخذ میں شامل ہوئی ہے، ان میں سے سب سے پہلی قسم وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہوں، یہ قابل اعتبار ہیں۔ جیسے اب میں اس کو اتار دیتا ہوں، مثلا یہ ایک اچھا ٹاپک ہے، بلکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں جسٹ بیان کرتا ہوں۔ یعنی جو ابن کثیر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسرائیلی روایات کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایات یعنی جن کی تصدیق جو ہے ہمارے پاس کوئی اور خارجی دلیل ہے جس کی وجہ سے ان کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی وہ ثابت ہوتے ہیں، تو ایسی روایات آلدو اسرائیلی ہیں لیکن ایکسیپٹیبل ہیں۔ مثلا تلمود سے، تلمود یا بائبل ہے، تلمود یہ یہودیوں کا لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے مثلا فرعون کے غرق کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس ہمارے پاس خارجی دلیل ہے، قرآن میں بھی اس کا واقعہ ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، قابل اعتبار ہے۔ آلدو اسرائیلی روایت ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں سے ہم تک پہنچی ہے لیکن قابل اعتبار ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بھی تلمود سے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی خارجی دلیل ہے، مثلا احادیث میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے پاس موجود ہے، خود قرآن میں بھی ذکر ہے، تو ایسی روایات ہوں تو ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دوسری کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلی روایات جن کا جھوٹ ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو، یہ کیا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کچھ ایسے روایات بھی اسرائیلی ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے پاس پروف اور دلیل ہے کہ یہ روایت جو پہنچی ہے یہ ٹوٹلی بیس لیس، یعنی کہ ان پر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری عمر میں بت پرست ہونا، ٹھیک ہے، ہم بعض اسرائیلی روایات میں یہ ذکر ہے، تو ہمارے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن میں دیکھیں تو وہ تو بہترین کیا تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے، تو ایسی روایات بھی ہیں، یہ ایکسیپٹیبل کیا ہے، نہیں ہے۔ تیسری قسم جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچی ہے اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، ایسی روایات جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یعنی وہ دیکھیں، وہ اسرائیلی روایات جو یہود و نصارہ سے تو آئی ہیں، ٹھیک ہے اسرائیلی روایات، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر وہ کیا ہے، صحیح ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، اوکے۔ وہ اسرائیلی روایات جو یہود و نصارہ کے کتب سے، ان کے لٹریچر سے آئی ہیں، آلدو اسرائیلی روایت ہیں، اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ یہ جو روایت آئی ہے یہ کیا ہے، غلط ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری عمر میں مثلا ایک روایت ہے کہ وہ بت پرست ہوتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کی ہمارے پاس احادیث ہیں یا ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں کہ وہ مرتے دم تک وہ خدا پرست مرے تھے، تو یہ بھی کیا ہے، ایسی روایات کیا ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور تیسری کیا ہے، وہ ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ایسی خارجی دلائل سے نہ ان کے سچ ہونے پر کوئی ہمارے پاس دلیل ہے، نہ ان کے جھوٹ ہونے پر، تو یہ بھی کیا ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قسم کے روایات ابن کثیر نے یہ اسرائیلی روایت کے حوالے سے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے خود جو تفسیری کتب ہے نا، تفسیری کتب میں جو روایات، خاص کر جو تین صحابی ایسے ہیں، بلکہ 3 راوی کہوں تو بہتر ہے، 3 راوی ایسے ہیں کہ جن سے کثرت کے ساتھ یہ اسرائیلی روایت نقل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہیں کعب الاحبار، یہ اکثر اسرائیلی روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ہیں وہب بن منبہ، یہ بھی اکثر کیا کرتے ہیں،
اسرائیلی روایات کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، ان سے آلدو یہ بھی بہت بڑے راوی ہیں، ان سے بھی کیا ہے اکثر اسرائیلی روایات آئی ہیں۔ اب کعب الاحبار کون تھے؟ کعب الاحبار یہ یمن کا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ یہودی علماء میں سے تھا۔ جاہلیت کے یعنی جاہلیت کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے اور اسلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے، یعنی دونوں ادوار انہوں نے دیکھے ہیں۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی یہ زندہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یہ کعب الاحبار مسلمان نہیں ہوا۔ جب ہمارے جو تیسرے خلیفہ بلکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں یہ یمن سے آتا ہے مدینہ میں، پھر حضرت عمر کے دور میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں مسلمان ہوتا ہے؟ تو یہ اس لیے کہ اس کے والد نے توریت کا ایک ہی نسخہ اس کو دیا تھا کہ صرف اسی کو پڑھنا اور اسی کی تبلیغ کرنا، اسی لیے عالم بھی تھے، اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن اس کا یعنی توریت کا جو کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا جو حصہ تھا، اس پر انہوں نے مہر لگا کے صندوقچے میں بند کر کے اصلا ان کو دی ہی نہیں تھی۔ تو جو تھوڑا سا نسخہ ان کے پاس تھا، اس کی تحقیق کی بنیاد پر یہ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ظاہر بات ہے یہودی علماء میں سے تھے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ان کا لٹریچر، ان کے احادیث تو ظاہر بات ہے بیان کرنی تھی، تو اس وجہ سے اسرائیلی روایات اکثر ان سے نقل ہوئے ہیں۔ یہ بعد میں یعنی عمر کے دور میں مسلمان ہوئے۔ وہب بن منبہ کون تھے؟ یہ بھی یمنی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عثمان کے یعنی خلیفہ سوم کے دور میں کیا ہوا؟ یہ مسلمان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی پہلے یہودی تھا، یہ یعنی تیسرے خلیفہ کے دور میں یہ مسلمان ہوا۔ تو ظاہر بات ہے اس سے بھی بہت ساری روایات جو آئی ہیں وہ اسرائیلی روایت ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر یہ تو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تھے، لیکن ان کی خصوصیت تھی یہ وہ جو زبان ہوتی ہے جو یہودی کتابیں لکھی گئی جس میں سریانی زبان، ٹھیک ہے، یہ سریانی زبان کیا تھے؟ جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں جو یہود کی جو جتنی کتابیں تھیں وہ اسی زبان میں لکھی جاتی تھی، سریانی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہودیوں کے ساتھ جو عیسائیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ یرموک، ٹھیک ہے، جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک ان کا بہت بڑا کتابی خزانہ ان کے ہاتھ آیا، تو وہ ان کو پڑھتے تھے، تو انہی کی عادت سے یہ بھی یعنی اسرائیلی روایات زیادہ نقل کرتے تھے۔ تو اسرائیلی روایات بھی ناقابل بات یہاں سے چلی تھی کہ تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر بالرائے کے بارے میں نے بتایا کہ یہ بھی ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہیں، لیکن تفسیر بالرائے اگر اصول کے مطابق ہو تو صحیح ہے۔ باقی صوفیاء کرام کی تفسیریں ناقابل اعتبار کیا کہتے ہیں منابع میں سے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، جو صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہیں اس میں ایسی باتیں منقول ہیں کہ جو بظاہر تفسیر معلوم ہوتی ہے، مگر آیت کا ظاہری اور جو مأثور معنی ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ خلاف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تینوں کیا ہے؟ قابل اعتبار نہیں ہے تفسیر کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں، میرے خیال میں الحمدللہ یہ ختم ہو گیا، یہ جو چیپٹر نمبر 3 تھا۔ اب ہم اس کتاب کا آخری چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں چیپٹر نمبر 4، قرون اولا کے مفسرین، یعنی قرن اول کے جو مفسرین تھے ان کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر تقریباً 8 مفسرین کا نام یہاں پر ذکر کیا ہے، اب میں ان کا نام بھی مینشن کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عبداللہ بن عباس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کچھ ٹائٹلز ہیں، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں آپ لوگ۔ عبداللہ بن عباس کے جو القابات ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے ترجمان قرآن، ترجمان القرآن بھی ان کا لقب ہے، ترجمان القرآن۔ ایک اور لقب ان کا ہے الحجر، ٹھیک ہے، یعنی زبردست عالم دین، حجر کہتے ہیں کہ جو سب سے ٹاپ عالم ہو۔ البحر، بحر بھی ان کا لقب ہے، بحر یعنی دریائے علم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور لقب ہے امام المفسرین، ٹھیک ہے، امام المفسرین بھی ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ یہ 4 القابات عبداللہ بن عباس کے ہیں، تو یہ بہت ہی مشہور مفسر تھے، ٹھیک ہے۔ ان سے ایک کتاب کیا کہتے ہیں، ایک کتاب نسبت دی جاتی ہے، یہ کتاب آلدو ان کی نہیں ہے، یہ غلط نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مفتی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ یہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے، ان کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، یہ ان کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، یہ تفسیر ان کی نہیں ہے۔ اچھا جی، سب سے زیادہ جو تفسیری روایات ہیں یہ عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے۔
اس کے بعد دوسرے ہیں قرون اول کے مفسرین میں سے حضرت علی ہے، نمبر 3 ہے عبداللہ بن مسعود ہے، نمبر 4 ہیں حضرت ابی بن کعب ہیں، نمبر 5 ہیں اگر میں اس میں زید بن ثابت، اس کے بعد نمبر 6 ہیں معاذ بن جبل، نمبر 7 ہے عبداللہ بن عمر، نمبر 8 ہیں حضرت عائشہ ہیں، نمبر 9 یہ 8 ہے، ٹھیک ہے، نمبر 9 ہے جابر، نمبر 10 ہیں ابو موسیٰ اشعری، نمبر 11 ہے اگر یہاں پہ آ رہا ہو تو نمبر 11 ہیں خود انس بن مالک ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نمبر 12 ہے ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، تو ان سے تفسیری روایات منقول ہوئی ہیں۔ یہ تھے جی قرون اول کے مفسرین، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو اصحاب تھے، سارے صحابی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تابعین میں کون کون مفسر تھے؟ تو تابعین میں تقریباً انہوں نے یہاں پر 10 کے قریب یہاں پر نیم گنے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہیں حضرت مجاہد، یہ تابعین میں سے، ٹھیک ہے، جو تفسیری روایات جن سے نقل ہوئے ہیں۔ نمبر 2 ہے سعید بن جبیر، نمبر 3 ہے اکرمہ، نمبر 4 ہے طاؤس، نمبر 5 ہے عطا بن ابی رباح، نمبر 7 ہے سعید بن مسیب، نمبر 8 ہیں محمد بن سیرین، نمبر 9 ہے زید بن اسلم، نمبر 10 ہے اسود، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، اور نمبر 11 میرے خیال میں اگر استعمال کروں تو ضحاک۔ تو یہ وہ تابعین تھے جن سے تفسیری روایات نقل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ختم ہو گیا، اب لاسٹ ایک انہوں نے ٹاپک دیا ہے، بس اسی پہ یہ کتاب الحمدللہ ختم ہو جائے گی، وہ ہے متاخرین کی چند تفاسیر۔ کچھ تفاسیر کی معرفی انہوں نے کرائی ہے، تو ان میں سے سب سے پہلے تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ ابن کثیر شافعی تھے، یہ 4 جلدوں کی ایک تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری تفسیر ہے تفسیر کبیر، ٹھیک ہے، تفسیر کبیر کس نے لکھی ہے؟ امام رازی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اصل نام مفاتیح الغیب، ٹھیک ہے، فخر رازی انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، فخر رازی ان کا اصل نام ہے، مفاتیح الغیب اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد جو تیسری تفسیر کی انہوں نے جو معرفی کرائی وہ ہے تفسیر ابی سعود، ٹھیک ہے، یہ تفسیر، ٹھیک ہے، اس تفسیر کا اصل نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم، ٹھیک ہے، یہ قاضی ابو مسعود بن محمد بن عماد نے لکھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 چوتھی تفسیر جو انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہ ہے تفسیر قرطبی، ٹھیک ہے، تفسیر قرطبی اس کا اصل نام جامع الاحکام القرآن، اس تفسیر کا اصل نام یہ ہے الجامع الاحکام القرآن، یہ لکھا ہے ابو عبداللہ بن فرح قرطبی اندلسی، یہ مالکی تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور جو لاسٹ تفسیر انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے روح المعالی، ٹھیک ہے، روح المعالی اس کا اصل نام روح المعالی فی تفسیر القرآن، یہ اس کا اصل نام ہے، اور علامہ محمود آلوسی یہ حنفی تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، اور یہ 30 جلدوں کی تفسیر ہیں، تو یہ انہوں نے لکھی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد، آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمدللہ یہ کتاب آج سے ختم ہو گئی ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔